السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے اسمبلیوں کے خلاف متوقع فیصلے کا توڑ اپوزیشن نے نکال لیا ہے اور پیپلز پارٹی نے پنجاب سے سینٹ انتخابات سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر، اور وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا طیارہ تو اڑ رہا ہے مگر پی ٹی آئی کے لیے نہیں۔ اس بار یہ طیارہ کس کے لیے اڑ رہا ہے یہ جا کر آخر میں بتاتا ہوں، مگر پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے وہ ان کی زبان پر بھی آ چکی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے دوستوں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھے لگا کہ پی ڈی ایم مجھ پر بھاری پڑ رہی ہے تو پھر میں اکیلا استعفیٰ نہیں دوں گا، پھر میں جو ہے وہ پوری اسمبلی کو گھر بھیج دوں گا۔ وہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ جو کرکٹر ہوتے ہیں جنہوں نے گلی محلے کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے، جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے کرکٹ ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب یہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ تو پھر جو ہارنے والی ٹیم ہوتی ہے اکثر وہ یہ کرتی ہے کہ جناب وکٹ شکٹ اٹھا کے لے جاتی ہے اور پچ پہ گڑھے چھڑے ڈال کے نا سارا کھیل تمام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کرکٹ کی پریکٹس وہ ہے، ان کی ٹریننگ ہے، ان کا اورینٹیشن وہی ہے، تو وہ یہی سوچ رہے ہیں۔ ان کو اب کیونکہ پہلے تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے، کچھ 1-2 ماہ سے ان کے دماغ میں یہ مسلسل بات چل رہی ہے، اور ان کے دماغ میں جو چلنے والی بات جب ان کی زبان پہ آئی، ان کے یاروں دوستوں تک آئی، تو ان کے یاروں دوستوں تک پہنچی بات جو ان کی زبان سے نکلی، تو جب بات نکلتی ہے تو دور تک جاتی ہے، تو دور تک پہنچی اور پی ڈی ایم تک بھی پہنچ گئی۔ تو جناب ہوا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کے ارادے بھانپتے ہوئے سینٹ کے انتخابات کی تیاری کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ حکمت عملی بھی تیار کرنا شروع کر دی ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کی اس سوچ کا توڑ ہوگی۔ اگر وزیر اعظم عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلے پر عمل درآمد کرنے جاتے ہیں تو اس کی راہ میں رکاوٹ ایک آئینی طریقہ ہے جو اپوزیشن ڈالنے کا سوچ رہی ہے، لیکن ابھی اپوزیشن کا پورا فوکس ہے سینٹ کے انتخابات پر، اور سینٹ کے انتخابات سے کچھ پہلے اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ سینٹ انتخابات سے کچھ پہلے وہ طریقہ اختیار کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سینٹ انتخابات سے پہلے ہی اسمبلی توڑ دیں۔ لہٰذا اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے بڑوں میں اس بات پر، اس تجویز پر، اس توڑ پر مشاورت ہو رہی ہے، اور وہ توڑ جو ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ ایک تو پی ڈی ایم کا سیدھا ان کا جو حکمت عملی ہے وہ صاحب سامنے پڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد لانگ مارچ، 26 مارچ کو لانگ مارچ ہے اسلام آباد کی طرف، اور وہ جو ایک طریقہ انہوں نے ابھی لانگ مارچ کیسے کہاں سے نکلے گا وہ انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن یہ جو میرے تک خبریں پہنچی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈروں سے بات کر کے وہ یہی ہیں کہ کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور سے الگ الگ لانگ مارچ نکلیں گے، اور پورے ملک سے جو ہے بڑے بڑے جلوس جو اسلام آباد کی طرف جا کر اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر فیض آباد، اور فیض آباد سے آگے پھر ہوتے ہوئے ڈی چوک اور ریڈ زون تک جائیں گے، اور وہاں پر کوئی دھرنے شرنے کا کوئی پلان ہے جس کو انہوں نے مہنگائی مارچ کا بھی نام دیا ہوا ہے، اور لانگ مارچ دھرنے کا نام نہیں دے رہے کیونکہ دھرنے سے ذرا الرجی ہے پیپلز پارٹی کو، تو وہ دھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو بہرحال تو یہ پرانا ایک پی ڈی ایم کا تھا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ لانگ مارچ کے بعد پھر ہوگی تحریک عدم اعتماد، اور اس کے بعد ہوں گے استعفے اگر لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد سے بھی حکومت بچ جاتی ہے۔ اب سینٹ انتخابات سے پہلے جو ہوئے ہیں ضمنی انتخابات میں عمران خان کی پی ٹی آئی کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور یہ بدترین شکست کے بعد ایک چیز پی ٹی آئی کے اندر تیزی کے ساتھ ٹریول کی ہے، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی میں جو الیکٹیبلز ہیں وہ ادھر ادھر نکل سکتے ہیں، اور کیونکہ وہ جو ایک بات صاف صاف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب جو الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے یا جو سیاستدان جو حلقے کی پولیٹکس کرتا ہے، جو عوام سے ووٹ مانگتا ہے، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے یا کچھ ووٹوں سے ہار جاتا ہے، جو حلقے میں رہتا ہے، جن کی ڈیلنگ عوام کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی عوام کی پلس پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کسی بھی انٹیلیجنس ادارے سے، کسی بھی اور ایکسپرٹ سے عوام کی رائے کو۔ تو یہ جو ضمنی انتخابات ہیں یہ بیسیکلی عوام کا ایک فیصلہ تھا کہ جناب پی ٹی آئی
اگلی انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اگلی حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی اگلی حکومت تو کیا پی ٹی آئی دور دور تک نہیں ہوگی، یہ فیل آئی ہے ان الیکٹیبلز کے اندر. اور اس وجہ سے انہوں نے جو رابطے پیپلز پارٹی نے جن کے ساتھ کیے تھے یوسف رضا گیلانی کے لیے سینٹ انتخابات کے لیے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ وہ اگر ہمیں ٹکٹ دے دیں گے اور وہ اس حلقے سے جہاں سے ہم جیت سکیں تو جناب حاضر ہیں. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اب عمران خان صاحب تک تو جاتی ہیں، اور انٹیلیجنس ادارے تو ان کے پاس ہیں ہی، آئی بی ہے ان کے پاس، اسپیشل برانچ ہے ان کے پاس، باقی بھی ہیں. تو ایک چیز، اور ان کے لوگ کہاں مل رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، وہ جاسوسی، آپ کو میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی کہ وہ جاسوسی تو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کی کافی عرصے سے کروا رہے ہیں، تو وہ بھی چل رہا ہے سارا سین. تو ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ایک چیز یہ گئی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو جیت مل سکتی ہے. تو سینٹ کے انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب شاید چانس نہ لیں، لیکن سوچ اس سے پہلے بھی رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے اسمبلی گھر بھیج دیں تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. اور اس کھیل میں تو یعنی وہ لاٹھی بھی ٹوٹ جائے اور سانپ بھی مر جائے، کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہیں خان صاحب. یا پھر وہی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. پتہ نہیں کتنی کہاوتیں ہیں اس پر جو خان صاحب سوچ رہے ہیں. اب یہ سینٹ کے انتخابات سے قبل اس کا امکان بہت کم ہے، لیکن یہ بات خان صاحب اپنے لوگوں کے درمیان مشاورت میں کر چکے ہیں. دو طرح کے عمران خان ہیں. ایک طرح کے عمران خان وہ ہیں جو بھاگتے ہوئے دیر نہیں کرتے. ایک عمران خان وہ ہیں جن کے دماغ میں اگر کوئی بات آ جائے تو ڈٹ جاتے ہیں. ابھی والا جو عمران خان صاحب ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، سینٹ کے انتخابات تک جاؤں نہ جاؤں، سینٹ کے انتخابات سے پہلے اسمبلی توڑ دوں، سینٹ کے انتخابات کے بعد اسمبلی توڑوں، بعد میں توڑوں گا، اور بعد میں اسی صورت توڑیں گے جب شکست ہوگی، حفیظ شیخ ہار جائیں گے تو پھر اپنی تحریک عدم اعتماد اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے ڈر سے اسمبلی توڑیں گے. تو جب وہ کریں گے تو وہ اور زیادہ رسوائی ہوگی، تو اس سے پہلے ہی توڑ دیں. اس سے پہلے بھی رسوائی ہوگی کہ جناب سینٹ کے انتخابات میں جب شو آف ہینڈ والا اداروں کے دروازے کھٹکھٹائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی انتظار ہے، آج کل میں آ جائے گا تو اس کا انتظار ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب اپنا جو حتمی فیصلہ کریں گے. اگر سپریم کورٹ نے شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کی اجازت دے دی تو پھر خان صاحب یہ چانس لیں گے، اگر نہ دی تو پھر ممکن ہے کہ خان صاحب سینٹ کے انتخابات کا چانس ہی نہ لیں. یہ وہ سوچ رہے ہیں. اگر خان صاحب ایسا کریں گے تو پھر اپوزیشن کا، اور خاص طور پر اپوزیشن کو ڈرائیو کرنے والی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی کا جو پلان ہے، کیونکہ ابھی تک پی ڈی ایم کو یہاں تک پر جو ضمنی انتخابات، سینٹ انتخابات اور عمران خان کی حکومت کی جو خواری ہو رہی ہے، وہ تو لڑکی کی پارری ہو رہی تھی نا. وہ کیا ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا، یہ ہم ہیں، اور یہ ہماری پارری ہو رہی ہے. تو وہ جو خواری ہو رہی ہے حکومت کی، اس خواری کے آگے ویڈیو بنانے والے صرف زرداری ہے، پیپلز پارٹی ہے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جناب یہ ہم ہیں، یہ ہماری حکومت ہے، حکومت کی خواری ہو رہی ہے. تو یہ حکومت کی جو خواری ہو رہی ہے یہ پیپلز پارٹی نے کروائی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یا آصف زرداری اگر انسسٹ نہ کرتے، اگر اپنی استدلال نہ رکھتے اور سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا خاتمہ نہ کرواتے، ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کو نہ لے کر جاتے، تو ظاہر ہے یہ نہ خواری ہوتی، نہ جو ہے وہ پی ٹی ایم اتنا ایکسپوز ہوتی، حکومت کی مقبولیت اس طرح عوام کے سامنے وہ گرتی ہوئی نظر نہ آتی. اب آ گئی ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو اوریجنل پلان ہے، جو میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہی اسمبلیوں سے اصلاحات کروانے کے بعد انتخابات ہوں. بے شک یہ اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں، مگر عمران خان کو گھر بھیجیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے. ایک حکومت ایسی بنائیں جس میں تمام جماعتیں ہوں، جس کے پاس مینڈیٹ صرف ایک ہو، انتخابی اصلاحات. اب پیپلز پارٹی کے پاس ایک اور مضبوط دلیل آ گئی ہے اس کے لیے، ڈسکا کا انتخاب، کہ جناب ڈسکا کے انتخابات میں الیکشن کمیشن انتخابات صاف شفاف کروانا چاہ بھی رہا تھا، مگر انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر تک چیف الیکشن کمشنر کا آرڈر ماننے کو تیار نہیں، چیف سیکرٹری اور آئی جی ان کو ملنے کو تیار نہیں ہیں. تو جب تک وہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ اختیارات کا استعمال یقینی بنانے کے لیے، اور جب تک کوئی بڑی اصلاحات مزید نہیں ہوں گی، تب تک اگر اس حکومت کو گھر بھیج بھی دیں، اسمبلیاں توڑوا بھی دیں، تو پھر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
عمران خان صاحب کے دماغ میں یہ ہے کہ اصلاحات کے بغیر انتخابات جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں تاکہ اگلا چانس لے سکیں وہ. تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے اب یہ جو عمران خان صاحب کے دماغ میں بات چل رہی ہے، بات مارکیٹ میں آ گئی، ہم تک پہنچ گئی، ہم بھی کئی بار بتا چکے ہیں، کافی اور دوست یہ اور ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ خان صاحب ایسا سوچ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو پیپلز پارٹی نے اب اس بات پر پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ مشاورت کرنا شروع کر دی ہے کہ اگر ہمیں لگا کوئی 50-60% کہ عمران خان ایسا کر سکتے ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد سینٹ کے انتخابات سے پہلے بھی ڈال دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ کی والی جو وہ اجازت نہیں دیتی، اب کوئی اس کے حق میں اپنی رائے نہیں دیتی، فیصلہ تو نہیں ہوگا، اس کے حق میں رائے نہیں دیتی، وہ جو صدارتی ریفرنس ہے اور سیکرٹ بیلٹ برقرار رہتا ہے، تو پھر کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں. اور اس سے پہلے ہمیں تیاری کر کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم سینٹ کے انتخابات سے پہلے اگر کوئی عمران خان ایسا کریں تو ان کے راستے میں رکاوٹ صرف اور صرف تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے. اگر تحریک عدم اعتماد پہلے آ گئی تو خان صاحب انتخابات نہیں توڑ سکتے، اور تحریک عدم اعتماد کچھ ایسے ٹائم کے دوران ہو تاکہ وہ سینٹ کا انتخابات جو ہیں وہ بھی ہو جائیں. اور اگر سینٹ کے انتخابات میں نکل جاتے تب تک عمران خان نہیں کرتے اور ایسا کچھ سامنے نہیں آتا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو پھر سینٹ کے انتخابات میں شکست کے بعد اگر ان کو شکست ہوتی ہے پی ٹی آئی کو، تو پھر تو عمران خان ڈیفینیٹلی اسمبلی توڑ دیں گے. تو پھر اس کے توڑ کے لیے بھی تحریک عدم اعتماد کا ہی سہارا لینا پڑے گا. اب یہ بات پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں سے اس توڑ پر مشاورت کرنا شروع کر دی ہے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہے مریم نواز کے ساتھ. ممکنہ طور پر اس بات پر، ممکنہ نہیں لیکن ممکنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ذرائع کہہ رہے کہ یہ بات مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیر بحث آئے گی، اس پر مشاورت ہوگی. اور بلاول بھٹو نے کل شام کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات بھی کی تھی اس بات فون پر، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ڈسکس میں آئی ہیں. اور آصف زرداری صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ بھائی اس طرف بھی دیکھو، یہ نہ ہو کہ اسمبلیاں توڑ دیں اور اصلاحات کے بغیر انتخابات میں جانا پڑے اور پھر ہمیں وہ پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے اور پھر ہم دھاندلی کا شور نہ مچاتے رہیں. ابھی تو ادارے نیوٹرل لگ رہے ہیں، لیکن اگر اصلاحات کے بغیر انتخابات میں جائیں گے تو پھر کہیں اور کھیلنا شروع ہو جائے، کچھ اور ہاتھ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے. اور دوسرا، پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنا ایک امیدوار سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے داماد ہیں راجہ عظیم الحق منہاج صاحب، ان کو اتارا اور ان کا کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے. مگر کل بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں اجلاس کیا تھا صوبائی پارلیمانی پارٹی کا، اس میں انہوں نے ان کو بتا دیا کہ جناب ہم اپنا کینڈیڈیٹ، وہاں پر تھے راجہ صاحب خود بھی بیٹھے ہوئے تھے یعنی راجہ عظیم صاحب، تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب ہم نے کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا ہے مرکز میں جو قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی سے ہم نے ووٹ لینا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے مسلم لیگ نون دامیں درمیں سکھنے ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تو لہٰذا پنجاب میں انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے. تو ہمارے جو 7 ووٹ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو جائیں گے، جس کو مسلم لیگ نون کہے گی، جو وہ پرائیورٹی بتائیں گے، جو کریں گے اس کے مطابق ہم نے وہ ووٹ کرنا ہے. تو لہٰذا پنجاب سے پیپلز پارٹی ہو گئی ہے وتھرا. اور آخری بات، جہانگیر ترین صاحب کا جہاز، بہت مشہور جہاز ہے یہ. اب جہانگیر ترین صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے خبریں چل گئی تھیں میڈیا پہ کہ جناب جہانگیر ترین صاحب نے جہاز نکال دیا ہے، اڑانا شروع کر دیا ہے اور حفیظ شیخ صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اور دوڑے پھرنے کا فیصلہ کیا ہے، فیصل آباد پہنچ گئے، یہ ہوا وہ ہوا. اور میں نے گزارش کی تھی کہ جناب وہ فیصل آباد گئے تھے نواب وزیر کے ساتھ تعزیت کرنے، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تھا، وہاں پر راجہ ریاض اور دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک اور خرم شہزاد تھے ایم این اے، ان کی بیٹی کی شادی ہونی تھی تو شادی پر وہ نہیں آ پا رہے تھے، شادی ابھی ایک آدھ دن میں ہے، تو وہ ایڈوانس میں ان کو مبارکباد دینے بھی چلے گئے. وہاں بیٹھے ہوئے چائے پر ان محفل میں کسی نے پوچھا، مجھے پتہ ہے کس نے پوچھا لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے پوچھا کہ جناب کیا کرنا ہے حفیظ شیخ صاحب کا؟ تو جہانگیر ترین صاحب جب یوں ڈرائنگ روم بھرا ہوا ہو، وہاں یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا، میں پارٹی سے ناراض ہوں، خان صاحب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو چھڈو سی میں ووٹ کو چھوڑ کوئی نہیں کرنا انہوں، وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جناب حفیظ شیخ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ووٹ دے دیں. یہ بات ہوئی تھی جس بات کو لے کر میڈیا نے کہا کہ جناب جہانگیر ترین نے جہاز نکال دیا، اور جہاز نہیں نکلا جہانگیر ترین کا، لیکن نکلا ضرور، ہاں پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلا لیکن نکلا ضرور، جہاز نکلا یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے.
جہانگیر ترین کی کمپنی JWD کے جہاز جو ہیں وہ یسر رضا گیلانی کے زیر استعمال ہے ایک جہاز ان میں سے، کیونکہ یسر رضا گیلانی ان کے قریبی عزیز ہیں، اور JWD کے جو دوسرے پارٹنر ہیں وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی ہیں، مخدوم پنجاب جنوبی پنجاب کے مخدوم احمد محمود صاحب کزن ہیں وہ یسر رضا گیلانی صاحب کے، اور جہانگیر ترین صاحب بھی ان کی فیملی کے ہی ہیں، کاروباری وہ ہے ان کی شراکت داری ہے۔ تو وہ جہاز جو ہے وہ اس کا اکاؤنٹ میں، مخدوم صاحب کے اکاؤنٹ میں، وہ جہانگیر ترین صاحب کے ڈسپوزیبل پہ ہے۔ آج ہی میں نے جب کل جب میری بات ہوئی تھی تو میں نے کل ہی ایک میرا سورس ہے اس سے میں نے پتہ کیا کہ جناب وہ جہاز ادھر تو نہیں اڑ رہا، تو گیلانی صاحب کے لیے کزن کا جہاز، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جناب جب چاہیے، اور ایک آدھا ہم پھیرا لگا بھی آئے ہیں، اور یسر رضا گیلانی صاحب نے کیونکہ طوفانی دورے کرنے ہیں، انہوں نے ووٹ مانگنا ہے جہاں ان کو ضرورت پڑے گی، ابھی تو نہیں پڑ رہی لیکن جہاں ضرورت پڑے گی تو ان کے لیے وہ جہاز حاصل ہوگا، ہر وقت ہوگا، ان کے اس پہ ثوابدید پہ ہے، جب وہ چاہیں گے وہ جہاز استعمال کر سکیں گے۔ جہاز اڑ رہا ہے، PTI کے لیے نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔